غریب کا سال بھر کا روزہ مل کر افطار کروائے، تقسیم رحمت رمضان راشن پروگرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیزو، دنیا میں کوئی لکھنے والا یہ دعویٰ غریب کا سال بھر کا روزہ مل کر افطار کروائے، تقسیم رحمت رمضان راشن پروگرام۔ روزہ آپ کو زندگی گزارنے کا وہ ایک سب سے بنیادی ٹول فراہم کرتا ہے جس کا نام کیا ہے جی؟ صبر۔ یہ میرے پیاروں مقصد ہے روزے کا، صرف بھوک کاٹنا مقصد نہیں ہے، صرف بھوک کاٹنا مقصد نہیں ہے کہ ہم صبح سے شام بھوکے بیٹھے ہوئے، ہرگز نہیں۔ یہ 11 مہینے ہم کس طرح صبر کریں وہ اس ایک مہینے میں سیکھنا ہے ہم نے۔ اور اگر میرے پیاروں ہم صبر کی بجائے عدم صبر میں بڑھ رہے ہیں، جس کا مظاہرہ افطاری کے وقت ہوتا ہے، افطاری میں کیا ہوتا ہے؟ سارے دن کا صبر گیا بھاڑ میں ہے۔ تو افطاری تو خیر اللہ کی ضیافت ہے، لیکن اس موقع پہ تحمل کا مظاہرہ کرنا، تحمل سے افطاری کرنا، صبر سے افطاری کرنا، گویا کہ آپ نے اپنے کام کو، جو سارا دن آپ نے عمل کیا، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے انجام تک پہنچا دی۔ اور اگر اپنی زندگی کو دیکھیں 11 ماہ جو رمضان شریف کے علاوہ اگر ان میں ہم یہ اپنے کاموں میں صبر سے کام نہیں لیتے، تو اس کا مطلب ہے ہم نے روزہ تو رکھا لیکن صرف بھوک ہی کاٹی۔ کیا ہوا جی؟ روزہ رکھا لیکن صرف بھوک، روزہ رکھا لیکن صرف پیاس۔ اس عمل کا جو اللہ تعالیٰ نے مقصد بنایا تھا وہ ہم حاصل نہیں کر سکے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ روزہ اور روزے سے صبر، اور صبر کیا ہے جی؟ سب سے بنیادی۔ لیکن جس انسان نے صبر کرنا سیکھ لیا نا، یقین مانے وہ جنت، اس کی دنیا میں جنت شروع ہو گئی۔ آپ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو نا مسائل کے ساتھ بھر دیا۔ آپ دیکھیں، ہم روز اٹھتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے مسائل نہیں حل کرتے۔ کھانا پینا مسئلہ ہے، کاروبار کرنا مسئلہ، پڑھنا اوئے ہوئے ہوئے کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ کیوں یہ مسئلہ ہے کہ نہیں امیر صاحب؟ کتنا بڑا مسئلہ ہے، کہتے ہیں بنیادی مسئلہ ہے۔ روز آپ کا دل چاہتا ہے استاد نہ ہے اور روز استاد آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی عجیب بات ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ روز دل چاہتا ہے حاضری نہ ہو، روز حاضری۔ تو آپ دیکھیں، ہم پیدا ہونے سے لے کے موت تک صرف اور صرف مسائل کو حل کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اب جو انسان صبر سے خالی ہوگا، جو معاشرہ، جو طبقہ صبر سے خالی ہوگا، تو پیارو اس کے مسائل پھر حل نہیں ہوں گے۔ آپ اگر صبر نہ کریں تو صبر میں بیٹھ سکتے ہیں؟ 1 منٹ کے لیے نہیں بیٹھ سکتے۔ صبر کر رہے ہیں نا اپنی طبیعت کے خلاف۔ اگر آپ میں صبر نہیں ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر بھی تحمل چاہیے، صبر چاہیے، برداشت چاہیے۔ اگر نہیں ہے
تو زندگی ناکام ہے. اور اگر اس کو ہم ایک اللہ تعالیٰ کی فرمان سے سمجھیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنی اعمال ہم سے مانگے کرنے کے لیے، جتنی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ہم سے مانگی ہیں کہ ہم میں پیدا ہوں، ان میں سے کون سی ایسی خوبی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہو جاؤں گا؟ ان اللہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اور پیارو دیکھو، یہی وجہ ہے کہ آج ہم بدقسمتی ہے جس خطے میں رہتے ہیں، یہاں بہت مفقود ہے صبر کرنا. مجھے تو یہ لگتا ہے ہم ایک معاشرے میں نہیں رہتے، ہم نا ایک ہنگامے میں رہتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہنگامہ سا ہے، شور شرابہ. ایک گھر سے شروع ہو جائیں آپ، گھر میں بھی ہنگامہ ہے. میاں بیوی کے درمیان، بچوں اور ماں باپ کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، اور اس کو بڑھاتے جائیں. وہی ہنگامہ گلی میں بھی ہے، وہی محلے میں بھی ہے، وہی شہر میں ہے، بازار میں ہے، صوبوں میں ہے، ملک میں. اس وجہ سے کہ کسی کو کوئی برداشت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. ہر انسان کہتا ہے میں نے برداشت نہیں کرنا، دوسرا کرے. ایسا ہے یا نہیں؟ ہر انسان کی کیا چاہت ہے کہ دوسرا برداشت کرے، مجھے برداشت نہیں کرنا، مجھے صبر. اگر اس کا الٹ ہو جائے، اس کا اپوزٹ ہو جائے گا تو بڑا سکون ہو جائے گا. اگر ہم میں سے ہر کوئی یہ سوچ لینا یار مجھے صبر کر لیں، بس کوئی بات نہیں، میں نے برداشت کرنا، تو آپ یقین مانیں ہماری سب سے پہلے اپنی لائف کوالٹی، سب سے بڑا سکون اس شخص کو ملتا ہے جو یہ طے کر لے کہ یار میں نے تو برداشت کرنا. اور وہ میں سمجھتا ہوں ہم بڑا ہی خوش قسمت ہوگا وہ شخص، بڑا ہی خوش قسمت ہوگا وہ طبقہ، وہ فرد، وہ معاشرہ جس کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے. لگتا ہے نا کہ ہم صبر کریں گے تو مشکل ہوگا. بے صبری کرنے میں سکون نظر آتا ہے ظاہری طور پہ، جیسے افطاری میں ہم کرتے ہیں کہ جلدی سے پھینک لو اندر. اچھا کیا ہے، دیکھیں ایک افطاری سے ہی آپ لے لیں سمجھنے کے لیے کہ جتنا بے صبری سے افطاری کریں گے بعد میں اتنا برا حال ہوتا ہے. پیٹ پھلا ہوا ہے اور جناب آپ پڑھیں مولوی صاحب، حضرت مولانا صاحب، اپنے مغرب کی بھی ہمت نہیں ہو رہی کہ بے صبری سے وقتی سکون ملا آپ کو، مزہ بھی بہت آیا، لیکن بعد میں کیا ہے، اب حاج ملا ڈھونڈ رہے ہیں، پھکیاں ڈھونڈ رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا ہمارے. وہ کہوا بنا کے لے آؤ جی، کہوا بنا کے لے آؤ جی، سونف کا کہوا، فلانا کہوا، پشاوری کہوا. کہ بے سب. اور اچھا اس کے برعکس اگر ہم تحمل سے افطاری کریں تو پیٹ تو پھر بھی بھرے گا نا، کھانا تو پھر بھی اندر جائے گا. لیکن کیا ہوگا، تحمل سے افطاری کرنے میں آپ کی طبیعت پرسکون رہے گی. جیسے مولانا صاحب کی آپ کو چلیں بات بتاتا ہوں، ہمارے بڑے ہیں، استاد ہیں، ہمارے لیے تو رہنما ہیں، رہبر کی طرح. ہمیشہ ہم نے جو گھر میں ان کو دیکھا بچپن سے آج تک، ان کی افطاری کیا ہوتی ہے، کھجور اور ایک چائے کا کپ. کوئی سموسہ، کوئی پکوڑا، کوئی روح افزا، کوئی شربت، کچھ بھی نہیں. ایک کھجور لیں گے اور ساتھ کیا پئیں گے، آرام سے. ہم جتنی دیر میں وہ ایک چائے کا کپ پیتے ہیں اتنی دیر میں ہم پورا دسترخوان فارغ کر چکے ہوتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر مغرب پڑھتے ہیں، پھر مغرب کے بعد کھانا کھاتے ہیں آرام سے. تو ان کا روزہ بھی افطار ہو رہا تھا.
بلکہ بہت اچھے طریقے سے ہوتا ہے، وہ مغرب بھی اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، تراویحوں میں بھی نشاط ہوتی ہے، اور ہم جو حملہ آور ہوتے ہیں افطاری پہ، پھر مغرب بھی مشکل، افطاری میں بھی جناب اب کھڑے ہیں کہ جلدی سے امام صاحب پورا کریں۔ تو یہ بچوں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے جو بڑے بنیادی اور خوبصورت اصول بنائے ہیں، ان میں سے بہت ہی بنیادی اور بہت ہی خوبصورت اصول ہے، ٹول ہے اور خوبی ہے، صفت ہے صبر کرنا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود موقع فراہم کیا، سال میں 1 مہینہ ہمیں دیا اپنی رحمت سے کہ اے مومنو اس میں کیا کرو، روزہ رکھو، تاکہ تمہیں باقی 11 ماہ میں صبر سے زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے، صبر سے زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ، یہ نہ ہوتا، آپ سوچیں روزہ بھی نہ ہوتا ہماری زندگی میں تو ہم کیا ہوتے، 1 مہینہ روزہ رمضان کا مہینہ گزار کے ہمارے یہ حالات ہیں، اگر یہ بھی نہ ہوتا تو ہم کیا ہوتے۔ تو آپ سب یا میں، ہم سب جب روزہ رکھیں تو اس نیت سے رکھیں کہ اللہ یہ کوالٹی، یہ ٹول مجھے عطا کر دے، یا اللہ یہ کوالٹی، یہ ٹول، یہ صبر کرنا مجھے عطا کر دے۔ اور آپ یقین مانیں، دیکھیں میری بات کی کیا حیثیت ہے، جب اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، تو میری اور آپ کی بات کی کوئی حیثیت رہ جاتی نہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے، اور ہم کرنے کیا ہیں دنیا میں، اللہ کو راضی کرنے، اور کوئی مقصد ہے جی دنیا میں؟ نہیں، کوئی مقصد نہیں۔ اور آپ لوگ تو خاص طور پہ، آپ تو مدرسے میں آ گئے، آپ نے تو زیادہ وہ اپنے ساتھ ٹیگ لگا لیا ہے نا، اللہ کے راستے کے مہمان، کرتوتے چاہے میرے جیسی ہوں۔ تو آپ پہ تو بڑا ٹیگ لگ گیا اس وقت کہ جی یہ تو اللہ کے، آپ مدرسے والے ہیں، طلباء ہیں، اللہ کے راستے کے مہمان ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے الٹیمیٹ، سفر تو اسی طرف جا رہا ہے نا، جو مرضی کر لیں۔ تو اگر یہ خوبی ہمارے اندر آ گئی تو اللہ ساتھ ہو گیا، اللہ ساتھ ہے تو پھر کیا ہے، زندگی تو گزر جائے گی، لیکن آگے کیا ہے جی طاہر بھائی، طاہر صاحب، مزے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو روزے کا صحیح مقصد ہے ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہم اللہ سے مانگیں۔ دیکھیں ساری افطاری میں ہم اللہ سے مانگیں، اور دیکھیں پتہ ہے کیوں ساری تکالیف ہیں ہمارے اس ملک معاشرے میں، اسی وجہ سے کہ جو عبادات تھیں، جو ان کا اللہ نے مقصد بتایا تھا نا، اس پہ کوئی غور نہیں کرتا۔ اب ہماری جو عبادت ہے نا ایک پریکٹس ہے صرف، ورنہ اگر ہم عبادت اس طرح کرنے والے بن جائیں جس مقصد کے لیے اللہ نے بنائی ہے، تو آپ یقین مانیں ہم میں سے ہر انسان پتہ نہیں توب بن جائے پوری۔ تو ہم انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے جو عمل بنایا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرنے کی توفیق دے دی، اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غریب کا سال بھر کا روزہ مل کر افطار کروائے، تقسیم رحمت رمضان راشن پروگرام۔ غریب کا سال بھر کا روزہ مل کر افطار کروائے، تقسیم رحمت رمضان راشن پروگرام۔ روزہ آپ کو زندگی گزارنے کا وہ ایک سب سے بنیادی ٹول فراہم کرتا ہے جس کا نام کیا ہے جی؟ صبر۔ یہ میرے پیاروں مقصد ہے روزے کا، صرف بھوک کاٹنا مقصد نہیں ہے، صرف بھوک کاٹنا مقصد نہیں ہے کہ ہم صبح سے شام بھوکے بیٹھے ہوئے، ہرگز نہیں۔
یہ 11 مہینے ہم کس طرح صبر کریں وہ اس ایک مہینے میں سیکھنا ہے ہم نے۔ اور اگر میرے پیارو ہم صبر کی بجائے عدم صبر میں بڑھ رہے ہیں، جس کا مظاہرہ افطاری کے وقت ہوتا ہے، افطاری میں کیا ہوتا ہے؟ سارے دن کا صبر گیا بھاڑ میں ہے۔ تو افطاری تو خیر اللہ کی ضیافت ہے، لیکن اس موقع پہ تحمل کا مظاہرہ کرنا، تحمل سے افطاری کرنا، صبر سے افطاری کرنا، گویا کہ آپ نے اپنے کام کو، جو سارا دن آپ نے عمل کیا، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے انجام تک پہنچا دی۔ اور اگر اپنی زندگی کو دیکھیں 11 ماہ جو رمضان شریف کے علاوہ، اگر ان میں ہم یہ اپنے کاموں میں صبر سے کام نہیں لیتے، تو اس کا مطلب ہے بچوں ہم نے روزہ تو رکھا لیکن صرف بھوک ہی کاٹی۔ کیا ہوا جی؟ روزہ رکھا لیکن صرف بھوک، روزہ رکھا لیکن صرف پیاس۔ اس عمل کا جو اللہ تعالیٰ نے مقصد بنایا تھا وہ ہم حاصل نہیں کر سکے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ روزہ اور روزے سے صبر، اور صبر کیا ہے جی؟ ہاں، سب سے بنیادی۔ لیکن جس انسان نے صبر کرنا سیکھ لیا نا، یقین مانے وہ جنت، اس کی دنیا میں جنت شروع ہو گئی۔ آپ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو نا مسائل کے ساتھ بھر دیا۔ آپ دیکھیں، ہم روز اٹھتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے مسائل نہیں حل کرتے۔ کھانا پینا مسئلہ ہے، کاروبار کرنا مسئلہ، پڑھنا اوئے ہوئے ہوئے کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ کیوں یہ مسئلہ ہے کہ نہیں امیر صاحب؟ کتنا بڑا مسئلہ ہے، کہتے ہیں بنیادی مسئلہ ہے۔ روز آپ کا دل چاہتا ہے استاد نہ آئے اور روز استاد آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی عجیب بات ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ روز دل چاہتے ہیں حاضری نہ ہو، روز حاضری۔ تو آپ دیکھیں، ہم پیدا ہونے سے لے کے موت تک صرف اور صرف مسائل کو حل کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اب جو انسان صبر سے خالی ہوگا، جو معاشرہ، جو طبقہ صبر سے خالی ہوگا، تو پیارو اس کے مسائل پھر حل نہیں ہوں گے۔ آپ اگر صبر نہ کریں تو صبر میں بیٹھ سکتے ہیں؟ 1 منٹ کے لیے نہیں بیٹھ سکتے۔ صبر کر رہے ہیں نا اپنی طبیعت کے خلاف۔ اگر آپ میں صبر نہیں ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر بھی تحمل چاہیے، صبر چاہیے، برداشت چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو زندگی ناکام ہے۔ اور اگر اس کو ہم ایک اللہ تعالیٰ کی فرمان سے سمجھیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنی اعمال ہم سے مانگے کرنے کے لیے، جتنی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ہم سے مانگی ہیں کہ ہم میں پیدا ہوں، ان میں سے کون سی ایسی خوبی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہو جاؤں گا؟ ان اللہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور پیارو دیکھو، یہی وجہ ہے کہ آج ہم بدقسمتی ہے جس خطے میں رہتے ہیں، یہاں بہت مفقود ہے صبر کرنا۔ مجھے تو یہ لگتا ہے ہم ایک معاشرے میں نہیں رہتے، ہم نا ایک ہنگامے میں رہتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہنگامہ سا ہے، شور شرابہ۔ ایک گھر سے شروع ہو جائیں آپ،
گھر میں بھی ہنگامہ ہے میاں بیوی کے درمیان، بچوں اور ماں باپ کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، اور اس کو بڑھاتے جائیں۔ وہی ہنگامہ گلی میں بھی ہے، وہی محلے میں بھی ہے، وہی شہر میں ہے، بازار میں ہے، صوبوں میں ہے، ملک میں۔ اس وجہ سے کہ کسی کو کوئی برداشت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ہر انسان کہتا ہے میں نے برداشت نہیں کرنا، دوسرا کرے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ہر انسان کی کیا چاہت ہے کہ دوسرا برداشت کرے، مجھے برداشت نہیں کرنا، مجھے صبر۔ اگر اس کا الٹ ہو جائے، اس کا اپوزٹ ہو جائے گا تو بڑا سکون ہو جائے گا۔ اگر ہم میں سے ہر کوئی یہ سوچنا یار مجھے صبر کر لیں، بس کوئی بات نہیں، میں نے برداشت کرنا، تو آپ یقین مانیں ہماری سب سے پہلے اپنی لائف کوالٹی، سب سے بڑا سکون اس شخص کو ملتا ہے جو یہ طے کر لے کہ یار میں نے تو برداشت کرنا۔ اور وہ میں سمجھتا ہوں ہم بڑا ہی خوش قسمت ہوگا وہ شخص، بڑا ہی خوش قسمت ہوگا وہ طبقہ، وہ فرد، وہ معاشرہ جس کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے۔ لگتا ہے نا کہ ہم صبر کریں گے تو مشکل ہوگا۔ بے صبری کرنے میں سکون نظر آتا ہے ظاہری طور پہ، جیسے افطاری میں ہم کرتے ہیں کہ جلدی سے پھینک لو اندر۔ اچھا کیا ہے، دیکھیں ایک افطاری سے ہی آپ لے لیں سمجھنے کے لیے کہ جتنا بے صبری سے افطاری کریں گے بعد میں اتنا برا حال ہوتا ہے، پیٹ پھلا ہوا ہے، اور جناب آپ پڑھیں مولوی صاحب، حضرت مولانا صاحب، آپ نے مغرب کی بھی ہمت نہیں ہو رہی کہ بے صبری سے وقتی سکون ملا، آپ کو مزہ بھی بہت آیا، لیکن بعد میں کیا ہے، اب حاج مولا ڈھونڈ رہے ہیں، پھکیاں ڈھونڈ رہے ہیں ایسا ہوتا ہے نا ہمارے، وہ کہوا بنا کے لے آؤ جی، کہوا بنا کے لے آؤ جی، سونف کا کہوا، فلانا کہوا، پشاوری کہوا، کہ بے صبر۔ اور اچھا اس کے برعکس اگر ہم تحمل سے افطاری کریں تو پیٹ تو پھر بھی بھرے گا نا، کھانا تو پھر بھی اندر جائے گا، لیکن کیا ہوگا، تحمل سے افطاری کرنے میں آپ کی طبیعت پرسکون رہے گی۔ جیسے مولانا صاحب کی آپ کو چلیں بات بتاتا ہوں، ہمارے بڑے ہیں، استاد ہیں، ہمارے لیے تو رہنما ہیں، رہبر کی طرح ہیں۔ ہمیشہ ہم نے جو گھر میں ان کو دیکھا بچپن سے آج تک، ان کی افطاری کیا ہوتی ہے، کھجور اور ایک چائے کا کپ، کوئی سموسہ، کوئی پکوڑا، کوئی روح افزا، کوئی شربت، کچھ بھی نہیں، ایک کھجور لیں گے اور ساتھ کیا پئیں گے، آرام سے۔ ہم جتنی دیر میں وہ ایک چائے کا کپ پیتے ہیں اتنی دیر میں ہم پورا دسترخوان فارغ کر چکے ہوتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر مغرب پڑھتے ہیں، پھر مغرب کے بعد کھانا کھاتے ہیں آرام سے۔ تو ان کا روزہ بھی افطار ہو رہتا ہے بلکہ بہت اچھے طریقے سے ہوتا ہے، وہ مغرب بھی اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، تراویحوں میں بھی نشاط ہوتی ہے، اور ہم جو حملہ آور ہوتے ہیں افطاری پہ، پھر مغرب بھی مشکل، افطاری میں بھی جناب اب کھڑے ہیں کہ جلدی سے امام صاحب پورا کریں تو یہ بچوں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے جو بڑے بنیادی اور خوبصورت اصول بنائے ہیں، ان میں سے بہت ہی بنیادی اور بہت ہی خوبصورت اصول ہے، ٹول ہے اور خوبی ہے، صفت ہے صبر کرنا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود موقع فراہم کیا، سال میں 1 مہینہ ہمیں دیا اپنی رحمت سے کہ اے مومنو اس میں کیا کرو، روزہ رکھو، تاکہ تمہیں باقی 11 ماہ میں صبر سے زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے، صبر سے زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ، یہ نہ ہوتا، آپ سوچیں روزہ بھی نہ ہوتا ہماری زندگی میں تو ہم کیا ہوتے،
ایک مہینہ روزہ رمضان کا مہینہ گزار کے ہمارے یہ حالات ہیں. اگر یہ بھی نہ ہوتا تو ہم کیا ہوتے؟ تو آپ سب یا میں ہم سب جب روزہ رکھیں تو اس نیت سے رکھیں کہ اللہ یہ کوالٹی یہ ٹول مجھے عطا کر دے. یا اللہ یہ کوالٹی یہ ٹول یہ صبر کرنا مجھے عطا کر دے. اور آپ یقین مانیں، دیکھیں میری بات کی کیا حیثیت ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، تو میری اور آپ کی بات کی کوئی حیثیت رہ جاتی ہے نہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے. اور ہم کرنے کیا ہیں دنیا میں؟ اللہ کو راضی کرنے. اور کوئی مقصد ہے جی دنیا میں؟ نہیں، کوئی مقصد نہیں. اور آپ لوگ تو خاص طور پہ آپ تو مدرسے میں آ گئے، آپ نے تو زیادہ وہ اپنے ساتھ ٹیگ لگا لیا ہے نا، اللہ کے راستے کے مہمان. کرتوتے چاہے میرے جیسی ہوں تو آپ پہ تو بڑا ٹیگ لگ گیا اس وقت کہ جی یہ تو اللہ کے آپ مدرسے والے ہیں، طلباء ہیں، اللہ کے راستے کے مہمان ہیں. تو ہمارا مقصد یہ ہے الٹیمیٹ. سفر تو اسی طرف جا رہا ہے نا، جو مرضی کر لیں. تو اگر یہ خوبی ہمارے اندر آ گئی تو اللہ ساتھ ہو گیا. اللہ ساتھ ہے تو پھر کیا ہے؟ زندگی تو گزر جائے گی، لیکن آگے کیا ہے جی؟ طاہر بھائی، طاہر صاحب، مزے ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو روزے کا صحیح مقصد ہے ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. ہم اللہ سے مانگیں. دیکھیں ساری افطاری میں ہم اللہ سے مانگیں. اور دیکھیں پتہ کیوں ساری تکالیف ہیں ہمارے اس ملک معاشرے میں؟ اسی وجہ سے کہ جو عبادات تھیں، جو ان کا اللہ نے مقصد بتایا تھا نا، اس پہ کوئی غور نہیں کرتا. اب ہماری جو عبادت ہے نا ایک پریکٹس ہے صرف. ورنہ اگر ہم عبادت اس طرح کرنے والے بن جائیں جس مقصد کے لیے اللہ نے بنائی ہے، تو آپ یقین مانیں ہم میں سے ہر انسان پتہ نہیں توب بن جائے پوری. تو ہم انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے جو عمل بنایا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرنے کی توفیق دے دی، اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غریب کا سال بھر کا روزہ مل کر افطار کروائے. تقسیم رحمت رمضان راشن پروگرام. غریب کا سال بھر کا روزہ مل کر افطار کروائے. تقسیم رحمت رمضان راشن پروگرام. روزہ آپ کو زندگی گزارنے کا وہ ایک سب سے بنیادی ٹول فراہم کرتا ہے جس کا نام کیا ہے جی؟ صبر. یہ میرے پیاروں مقصد ہے روزے کا. صرف بھوک کاٹنا مقصد نہیں ہے. صرف بھوک کاٹنا مقصد نہیں ہے کہ ہم صبح سے شام